دن ترنم میں لیے کا ترنم بڑا خطرناک ہے، دل باہر نکال دیتا ہے، کیفیت ایسی ہے کا معاملہ ہے جو عشق میں غم کھانے کا وہ شروع سے ذوق ہے، مخلوق سے تو کسی عشق نہیں کیا نہ موقع ملا، لیکن وہ تو پھر ان کو ایسے ادھر لائے کہ اب ان کو اب مزہ ہی نہیں آتا، کسی کی جان کا مزہ نہیں آتا، اس لیے انسان جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ نصیحت پر عمل کرے۔ ایک گاؤں میں گئے تو سارے لوگ ایک حوض کے اندر کھانا لا کر پھینک رہے تھے، پھر ارد گرد بیٹھ کر اور بیچ میں ہاتھ مار مار کے کھانے لگے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اسی وقت پہنچے تھے، عشاء کی نماز بعد میں کھانا تھا، امام صاحب آئے ہیں تو ان کے اعزاز میں انہوں نے حوض میں خوب اچھی طرح چیزیں ڈالیں۔ اب امام شافعی سوچنے لگے، فرمانے لگے کہ اگر میں ان کو ابھی سنت سکھاؤں گا میں تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ امام شافعی بیٹھ گئے ساتھ ہی، تو وہ بھی ہاتھ مار مار کے کھانے لگے۔ فجر میں جو بیان کیا تو اس میں سمجھایا بھی کیسے کھانا ہے، پھر اگلے دن دسترخوان لگ گیا۔ ماشاءاللہ انسان کا کبھی لوگوں کے ماحول کی رعایت کرے، پھر آہستہ سے آہستہ ان کو صحیح لائن پر چلا دے، لوگ بدک جائیں گے۔ اس لیے کہ لوگ جس چیز کو جانتے نہیں ہیں نا جی، اس کو یکدم مسلط کرو گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ان کی عادات کو سامنے رکھ کر ابھی دیکھیں، اس لیے ایک ہوتا ہے فتویٰ اور جائز نجائز کا مسئلہ، ایک ہوتا ہے حکمت، اس میں یہ نہیں دیکھا جائز نجائز کا، اس میں آپ کے چونکہ مقصد اور نیت ہے کہ اس کو صحیح کرنا ہے، لہٰذا اس کے اندر جو مراحل ہے وہ مراحل بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو فتوے کے اعتبار سے درست نہیں ہوں گے، لیکن اصلاح اور حکمت کے لیے ضروری ہے۔ یہ پیغمبر سلام جیسی شخصیت اور اتنی بڑی ذات، وہ فرما رہی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کعبہ کو توڑ کر نیا بناؤں اور حتیم بھی شامل کروں اور 2 دروازے بناؤں، ایک سے لوگ داخل ہو ایک سے نکلیں، لیکن تیری قوم ابھی شرک سے مسلمان ہوئی ہے تو کہے گا کہ کیسے نبی ہیں کہ فوراً اللہ کا گھر گرا دیا قبضہ کرتی، ان کو وہم وسوسہ میرے پر بدگمانی پیدا ہوگی، ان کو مان جائے گا، چھوڑ دیا آپ نے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا، انہوں نے اسی طرح اس کعبہ کو بنایا کہ جیسے اس کو خواہش تھی، اس وقت لوگوں کا ایمان پکا ہو گیا تھا، خواہش بھی سامنے آ گئی، لیکن پھر حجاج بن یوسف نے پھر ویسے کر دیا۔ پھر حضرت امام مالک نے فتویٰ دے دیا کہ آج کے بعد کو کعبہ کو آگے پیچھے نہیں کرے گا، سخت فتویٰ دیا، اور سب علماء نے اس پر دستخط کیے، انہوں نے کہا یہ حکمرانوں کا کھلونا بن جائے گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی نہ کرنا اس وجہ سے کہ قوم بدگمان ہو جائے گی۔ آپ منافقین کے بارے میں یقینی فتویٰ قرآن کا آگے کہ کافر ہے، لیکن آپ نے کسی ایک کو قتل نہیں کیا کہ لوگ اپنے آدمی کو قتل کرتا ہے، بدنام کریں گے۔ کتنی اہم بات ہے۔ تو اس وجہ سے جس طرح حضرت ہمارے حاجی صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت، تو وہ جب میوات یا ان علاقوں میں گئے شروع میں انہوں نے بھائی تم مسلمان ہو، کیا کرتے ہو تم مسلمان ہو کر؟ انہوں نے کہا تازیہ نکالتے، تازیہ نکالتے رہا کرو۔ اچھا ہاں نکالتے رہا کرو، یعنی وہ اپنے آپ کی مسلمان کی علامت سمجھتے کہ 10 محرم کو تازیہ نکالنا ہے۔ یہ نہیں تھے سنی تھے وہ 10 محرم کو سنی بھی نکالتے نا، تازیہ نکالتے کہ یہ ہماری علامت ہے مسلمان ہونے کی، اور کچھ نہیں، نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں۔ تو نے فرمایا کہ تازیہ نے نکالو، ان کے پاس علامت ہی کو مسلمان ہونے کی اپنی آپ نہیں سمجھیں گے۔ وہ بعد میں ان میں تبلیغ کی، وہیں سے بڑے بڑے دائی پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے ان علاقوں میں۔ اگر اسی وقت ان کو روک دیتے نقصان ہو جاتا۔ حکمت سے کام لیا۔ حضرت نے خود فرمایا، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی آیا کہ جی میں جاؤ، ان کو بیعت کیا، ان کا کیا کرتے ہو تم؟ کہا میں افیم کھاؤں، افیم۔ کتنی فیم کھاتا ہے تم؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کہ اتنی، کہا اس میں سے آدھی کھا لیا کر۔
اب فتوے کے اعتبار سے تم کیا کیسے ہو کہا، لیکن آپ نے کہا تو نے کہا اچھا ادھی آرام ہے ادھی جی وہ ادھی بھی نہیں کھاتا. الفاظ ایسے جیسے لگتا ہے کہ راؤ تھا. میں تو ادھی بھی نہیں کھاتا، میں کھاتا ہی نہیں. اب جب پیر کو پسند نہیں تو میں نہیں کھاؤں گا، چھوڑ دی. یہ ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. قرآن حکمت اور موعظہ اس انداز میں کرے کہ اس پر گرا نہ ہو. انسان جس ماحول میں جو لوگوں کی عادات ہیں بالکل یکدم اس کی نفی نہ کرے، محبت سے لے کر چلے اس کو، پھر آہستہ آہستہ صحیح ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کو سمجھائے. ہمارے بزرگوں نے جہاں بھی کام کیا اسی طرح کیا، ایسے نہیں کہ یکدم وہ کر دیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک مسجد تھی تو ان کے امام صاحب فوت ہو گئے، تو بہت جو ارد گرد کے جو ماحول اسی قسم کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اپنے امام رکھو، ہمارا یہ کرو. والد صاحب وہاں گئے، والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی 40 دن تو گزرنے دو اپنے اس امام پر، 40 دن تو 40 دن کے بعد فیصلہ کریں گے. اب حالانکہ 40 میں والد صاحب کو کیا یعنی وہ حقیقت ان کے سامنے، لیکن ان کو ان کی اس پر رکھا. ہاں 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 یہ تو ٹھیک ہے، 40 دن امام صاحب کو گزر جائیں. پھر تو 40 دن میں والد صاحب نے جو مؤذن تھا اس کو تیار کر دیا کہ تم یہ اپنی سیٹ پکی کر لے، 40 دن ہے تیرے پاس. انہوں نے ایسی سیٹ پکی کی کہ وہ موت تک پھر وہ امام رہے اور مسجد بھی ہماری رہی. ماشاء اللہ. حکمت بالموعظۃ الحسنہ. اس لیے ہر جگہ پر بڑی حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یکدم کسی کو توڑ کر اس کو بات نہ کرے. اس طرح بہت سے ہمارے ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں. میرے پاس ایک ساتھی آیا اور آ کر ان سے کچھ دین کی باتیں کرنے لگا، سوال جواب، داڑھی وغیرہ نہیں تھی. میں بڑے حوصلے سے اس کو جواب دیا. وہ بعض سوال بھی ایسے تھے لیکن میں نے چائے بھی پلائی. تو کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ گیا، بڑے ادارے کا نام لیا لاہور میں. میں نے جا کر سوال کیا تو فوراً چھوٹتی مفتی صاحب نے کہا وہ بے داڑھی تو رکھ لے پہلے پھر مسئلے پوچھنا. ایسے مجھے کیا اور مجھے اٹھا دیا کہ آپ نے پورا گھنٹہ میرے ساتھ جواب دیا لیکن آپ نے تو اشارہ تک میں چائے بھی پلائی، تو میں آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں داڑھی دوں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ داڑھی کے بعد ماشاء اللہ. کیونکہ انسان جو ہے وہ یعنی دل پر وہ محسوس کرتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی نے بڑی عجیب باریک بات لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کوئی وہ کر دیتا ہے تو فوراً جوش میں آ کر لوگ قتل تک کر دیتے ہیں، لیکن ادھر پیغمبر سلام کی سنت پر عمل کرنا ان کو مشکل ہے کہ داڑھی رکھ لیں، رسول اللہ کی سنت اپنا لیں. اور ادھر یہ جناب تو نے فرمایا کہ دراصل اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی کار فرما ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھی بےزتی محسوس کرتا ہے کہ جس رسول کو میں مانتا ہوں اس کو اس نے برا کہا ہے. یہ اس میں اس کی اپنی وہ بھی شامل ہو جاتی ہے. اگر وہ واقعتاً عشق میں ڈوبا ہوتا تو رسول اللہ کی ہر ادا کو اپناتا. بڑی عجیب بات ہے. اس لیے ان کو فوری طور پر اثر ہوتا ہے. کوئی بھی مخالف بات آپ کرو گے محبت سے. ہمارے بزرگوں نے تو کبھی نام بھی نہیں لیا، کبھی واضح نصیحت کرتے تھے. کیونکہ مختلف لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے.